کی بات ہے کہ جب پاکستان ابھی بالکل ابتدا میں تھا تو اس وقت پیشکش کی گئی تھی، لیاقت علی خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ تم مان لو اسرائیل کو، تسلیم کر لو اسرائیل کو، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، تم تو عربی بھی نہیں ہو، تمہارا تو جغرافیہ بھی جدا ہے، تم تو بہت دور آباد ہو، تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ تو لیاقت علی خان نے پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری سول یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے، our soul is not for sale، ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ یہ جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ عزم تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو عزت ملی تھی۔ تم بچتے چلے جا رہے ہو، تم قوم کی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو، تم امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہو، تم قوم کے ایئرپورٹس ان کے حوالے کرتے ہو، تم غزہ کے لیے کام نہیں کرتے ہو، تم ان کے لیے صحیح طریقے سے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے مسلم لیگ سے بھی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاؤ، امریکہ کی مذمت کرو، اسرائیل کی مذمت کرو۔ اس معاملے میں سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، سب ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تم مظلوموں کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مٹ جاؤ گے، تمہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اور ان میں پارٹیوں کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ پی پی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے جہاد کا فتویٰ آیا ہے، جب سے مصنوعات کے بائیکاٹ کی کیمپین چل رہی ہے، ان پارٹیوں میں موجود لوگ جو بڑے بڑے منصب رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف کیمپین بنا لی ہے۔ یہ اسرائیلی لابی، اگر آپ کی پارٹی پالیسی ہے تو رہنما سامنے آ کر بات کرے، اور اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے تو وضاحت کریں۔ قوم آپ سے وضاحت مانگتی ہے کہ تم مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم یہودیوں کو فائدہ پہنچانے والی مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں فیس بک بھی ان کا ہے، کہتے ہیں گوگل بھی ان کا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کس ہتھیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ طاغوت کا ہتھیار طاغوت کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن طاغوت کی تجارت کو نہیں چلنے دیں گے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں انہی کو استعمال کریں گے۔ یہ کیمپین آپ چلائیں گے؟ اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلاؤ گی؟ سب اب اس پیغام کو عام کریں گے؟ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ یہ جو کچھ ہم ان سے خرید رہے ہوتے ہیں، اس طاقت سے یہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم یہ متبادل لا سکتے ہیں، اس متبادل کی بنیاد پر انشاءاللہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم اس جہاد کے فتوے کے بعد بھی، جس پر لوگ بہت پریشان ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں جہاد کا فتویٰ تو یہ دیا گیا ہے کہ مسلم ممالک اور ان کے حکمران جہاد کریں۔ یہ تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کو، مسلم فوجوں کا یہ کام ہے کہ وہ جہاد کریں، ورنہ تو امت مسلمہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم گناہگار ہیں، جو یہ کہیں گے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن ہم اقصیٰ کے بچوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے راستے میں تو یہی ممالک اور ان کے حکمران حائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس جذبہ جہاد کو تم اپنی سازشوں سے کم نہیں کر سکتے ہو۔ تم اپنے نعروں سے، تم اپنی ہرزہ سرائیوں سے، تم اپنے جھوٹی باتوں سے لوگوں کو دبا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیار رہیں۔ امت کے اوپر یہ جو وبال ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہماری ترجمانی کرنے والی
حکومتیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اپنے اپنے نظام کو بھی بدلنا ہے, حق اور انصاف کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور فلسطینیوں کے لیے آواز کو اٹھانا ہے. یہ آپ نے جو مارچ یہاں کر دیا ہے یہ آغاز ہے, یہ اختتام نہیں ہے. یہ بچے یہاں موجود ہیں, ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں, علیحدہ سے بچوں کا ایک مارچ اس شہر کراچی میں منعقد ہونا چاہیے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, وکلاء سے, علماء کرام سے, سول سوسائٹی سے, طلباء سے, سب سے کہہ رہا ہوں, ہر یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو نکلنا چاہیے. پوری سڑکوں کو آپ انسانوں کے سروں سے بھر دیں اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ اکٹھ ہوگا انشاءاللہ. اور آج میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں اور فلسطینی لیڈرشپ کے توثیق سے اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 22 اپریل کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے. میں نے فلسطین کی لیڈرشپ سے اس کے لیے توثیق حاصل کر لی ہے اور پورے پاکستانیوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, فلسطینی لیڈرشپ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ ہم دیگر ممالک کی تحریکوں اور ممالک سے بھی بات کریں گے کہ ایک اسٹرائک کو گلوبل اسٹرائک بنا دیا جائے. یہ کسی پارٹی کی اسٹرائک نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کے لیے آواز ہوگی. ہم ایک دن اپنا کاروبار بند رکھیں گے, انشاءاللہ اللہ ہمیں برکت دے دے گا, دنیا اور آخرت میں نوازے گا انشاءاللہ. عتیق میر صاحب پریشان نہ ہوں, آپ تو ہڑتالوں کو بڑا تجربہ رکھتے ہیں. آپ سے تو صبح کہا جاتا تھا بند کر دو, بند کرنا پڑتا تھا. آپ سے کہتے تھے شام کو کھول دو, آپ کھول دیتے تھے. فلسطینیوں کے لیے تو ہم 10 دن بھی ہڑتال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ عتیق میر صاحب ہاتھ بلند کر رہے ہیں. 22 اپریل کو کراچی سے خیبر تک, کشمیر سے گوادر تک, پورا بلوچستان, پورا صوبہ خیبر پختونخوا, پورا پنجاب, پورا سندھ بند ہوگا انشاءاللہ. اور ہم بتائیں گے کہ یکجہتی کسے کہتے ہیں. ہم امریکہ سے نفرت کرتے ہیں, ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان کے سامراجی عزائم سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خود امریکی عوام میں جو باضمیر لوگ موجود ہیں, جو ایسے گروپس موجود ہیں جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. میں نے اسلامی ملکوں کے سربراہان کو بھی خط لکھا ہے. میں نے دنیا بھر کی جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو ضمیر جگانے کے لیے بھی آپ کی طرف سے خط لکھا ہے. ہم سب کو آن بورڈ لیں گے انشاءاللہ. اب ان کا گھیراؤ کریں گے. حکمرانوں کی سطح پر کام نہیں ہوگا تو عوامی سطح پر دباؤ بڑھائیں گے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم آپ کو ایسی کال دیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ امریکی غلام ہمارے سروں سے ہٹ جائیں. اس لیے پوری دنیا میں انجمن غلامان امریکہ کے خلاف ایک عظیم تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کی قیادت آپ کریں گے. یہ شہر کراچی کرے گا, ماضی میں بھی کرتا رہا ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی جرتوں کو ہم پامال کریں گے. وزیر اعظم صاحب, ہم نے ملاقات میں بھی آپ سے بات کی ہے, آج لاکھوں کے اجتماع میں بھی آپ سے کہہ رہے ہیں زبانی باتوں سے بات نہیں چلے گی. آگے بڑھیے اور اجلاس بلائیے, آگے بڑھیے اور فوجوں کے سربراہان کا اجلاس بلائیے, آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر باقاعدہ اعلانات کیجئے, پیش رفت کیجئے. فریڈم فلیٹلا کی سطح پر ایک کانوائے لے کر چلیں, محاصرے کو توڑ دیں تاکہ اسرائیلیوں کو جھکنا پڑے. انشاءاللہ فلسطینیوں کو فتح ملے گی. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو بچے کٹ رہے ہیں, یہ جو شہید ہو رہے ہیں, یہ تو نجات پا رہے ہیں, ہمارے ضمیر کو جگا رہے ہیں. یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے خون کی برکت سے انشاءاللہ دنیا کو امن ملے گا, سامراج اور استعمار سے نجات ملے گی انشاءاللہ. لیکن ہم سے ہمارا سوال ہوگا کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو آؤ لکھو, آؤ پڑھو, آؤ بولو, آؤ بائیکاٹ کرو, آؤ احتجاج کرو, مزاحمت کا عنوان بنو, دباؤ ڈالو اپنے حکمران طبقے پر, ان امریکی غلاموں کو کارنر کر دو تاکہ یہ ہمارا خون مزید نہ پی سکیں, مزید نہ نچوڑ سکیں اور ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.